کہتے کہتے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے، آمین۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، پیاری پیاری گھڑیاں ہیں۔ آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، کیوں؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ، انسان کی تخلیق کا سلسلہ، انسان کی پیدائش کا سلسلہ، انسان کے آنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جن سے انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ بنانے پر مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں کیا حکمتیں تھیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی، کون سی مٹی کہاں سے لائی گئی، کہاں رکھی گئی، انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا سیرت آدم علیہ السلام انشاءاللہ۔ آپ اگر کالز کرنا چاہیں آپ کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو ممکنہ صورت میں اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ اگر فیس بک کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے ہمارا جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں فوڈ اپڈیٹ۔ انشاءاللہ آج کون سا فروٹ دکھایا جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے مزید کیا کیا فوائد ہیں یہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ نے پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں مبلغین جو ہمارے آ چکے ہیں انشاءاللہ میں ان سے گزارش کروں گا، ہمارے قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت سنائیں گے، اور میرے ہم نام ہیں سید ثاقب شاہ صاحب انشاءاللہ وہ ہمیں نعت مصطفیٰ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمد ہوگی ہے جی، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ لفظ بلفظ انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ سنیں گے۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا ہم با محاورہ بھی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ لفظ بلفظ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ختم مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، و اور، علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، و اور، علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوتن پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانا اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانا ان کے کفر اور عناد، سرکشی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی عداوت کے انجام کے طور پر تھا، ورنہ ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن پاک سے تعلق جوڑنا، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، یہ عین سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط تر ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمیں دنیا جانوں کی، دونوں جہانوں کی بھلائیاں انشاءاللہ پھر ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے
اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا یہ قرآن ہے جس کا ترجمہ معرفت القرآن کے نام سے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہے اور با محاورہ، یعنی مکمل ترجمہ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر مختصر اس کا حاشیہ بھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net آپ اس پہ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ معرفت القرآن، اللہ نے چاہا تو ہمیں قرآن کی معرفت نصیب ہوگی، قرآن کی پہچان، اور پھر قرآن کے ان الفاظ کی پہچان جس کی بدولت ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر اگر آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب یا رسائل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ اس نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل وغیرہ انشاءاللہ گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے اور دیگر کتابوں کے ساتھ جو دینی کتابیں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، ہاں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں، مصطفیٰ
نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو، مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، ورنہ چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش سہم قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش سہم قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، مصطفیٰ میں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ میں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے،
کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جاگے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ خاک اڑتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک اڑتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔
اللہ کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو مقدر ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن کیا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز ہوگا۔ حضور سجدے میں رو رو کر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے، سجدے میں جا کر دعائیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے اور پھر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم 3 جمعہ تک تو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر ہی گفتگو کریں گے۔ آپ کی اس سیرت پر قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مقامات پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اجمالی طور پر تو کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور تفصیلی طور پر اگر کوئی عاشق رسول پڑھنا چاہے کہ تفصیلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک، سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 25 تک آدم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک، سورہ کہف کی آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 127 تک، اور سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85، 71 سے 85 تک۔ ان صورتوں میں آپ تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ انسانوں میں پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو ایک خاص کمال ایک عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کے جسم مبارک کو بنایا۔ ان میں پھر اپنی طرف سے اللہ پاک نے روح پھونک کر پسندیدہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے نام سکھائے، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس لعین نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا، روندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اس بدبخت نے سجدہ اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا، سجدہ نہ کیا، اور پھر سجدہ تعظیمی۔ چونکہ یاد رکھیے کہ سجدہ 2 طرح کا، ایک ہے سجدہ تعظیمی ہے اور ایک ہے سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ۔ سجدہ تعبدی وہ سجدہ ہے کہ جو ہر امت میں ہر شریعت میں یہ ناجائز ہی رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو ان میں جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پروگرام میں مختلف اعتبار سے آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہمیں SMS بھی کرتے ہیں، ہمیں کالز بھی کرتے ہیں، اور ہمیں فیس بک کے ذریعے کمنٹس بھی کرتے ہیں، اچھے مشوروں سے بھی ماشاءاللہ آپ نوازتے ہیں۔ مختلف ٹاپکس کے حوالے سے بھی آپ کے مشورے آتے رہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر گفتگو ہونی چاہیے، اس ٹاپک پر گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ اپنی پیاری پیاری آراء بھی آپ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے۔ فیاض احمد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور سوال فیاض بھائی کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور پھر اس خلیفہ بنانے پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے یہ کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، اور خلیفۃ اللہ بنائے جانے سے قبل اللہ رب العالمین کا اپنے اس نبی علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوا، اور خلیفہ پیدائش سے قبل
ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ہوا، جی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کچھ مکالمہ ہوا جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں سے یہ جو مکالمہ ہے یہ کچھ حیرت انگیز بھی ہے اور کچھ اس میں عبرتیں بھی ہیں اور کچھ اس میں درس بھی ہیں کہ رب العالمین نے اپنے ان معصوم بندوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اور نائب اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کے اختیارات رکھتا ہو اور اصل کے احکام اور فیصلے نافذ کرتا ہو۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات کو کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مدد اور حاجت کے تحت الیاذ باللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتا ہو، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں جو بعد میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائیں۔ جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے اور جو زمین میں خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اے ملائکہ تم وہ نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر ملائکہ سے جب کلام فرمایا تو پھر مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے حکم میں کسی کو چون چرا کرنے، کسی کو ذرہ برابر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ کیا، اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے اور اللہ رب العالمین کی مصلحت کا بھی بیان ہے۔ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی جب کسی کام کے لیے آگے بڑھیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فرشتے سامنے سے اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت کا سوال کریں اور پھر یہ بات سب پر آیا ہو کہ رب العالمین نے ان کو خلیفہ کیوں بنایا۔ اچھا، جب ملائکہ نے اللہ رب العالمین کو عرض کی کہ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے، زمین میں خون ریزی کریں گے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کر رہے تھے، بلکہ ایک تعجب خیز انداز تھا کہ یا اللہ ہم وہ معصوم گروہ ہیں کہ جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق فرما دی تو اس کے بعد ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تم ان کے بارے میں بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم خلیفہ بنانے کے زیادہ مستحق ہیں ان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو پھر فرشتوں نے وہاں اپنے گویا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ ایک مختصر مکالمہ جسے قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان مقدس بندوں سے خلیفۃ اللہ بنانے کے بارے میں جب مشورہ کیا اور ان کی طرف سے پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی مصلحت ان کے سامنے بیان فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے ان کو پیش فرمایا اور اسی وجہ سے آگے جا کر رب العالمین نے ملائکہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم ارشاد فرما دے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہاں اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو عقل کے ترازو پر تولنے کے بجائے خالص اللہ و رسول کی بات پر
لبیک کہیں. جی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جب یہ سنیں نا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے تو مسلمان کے لیے لوجک اللہ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دین کے معاملے میں لوجک کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی عقل سے کام لیتا پھرے. اس آیت مبارکہ میں جب فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا اور گویا کہ وہ یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم جنہیں تو نے ہر وقت اپنی تسبیح کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے کبھی بھی تیری تسبیح میں تیری تحمید میں تیری عبادت میں ذرہ بھر کوئی کوتاہی نہیں کی, ہم ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر دے. لیکن اللہ رب العالمین جو چیزیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جانتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جب تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا وہ چیزیں جو جانتا تھا اور ابھی بھی جانتا ہے تو فرمایا کہ میں جو چیزیں جانتا ہوں اے ملائکہ تم نہیں جانتے. اور جب یہ سامنے یہ پیارا مکالمہ, یہ کتنا پیارا مکالمہ ہے. آپ اس کو قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ خلیفہ کے حوالے سے بیان کیا کہ خلیفہ کے تصرفات کیا ہوتے ہیں, خلیفہ کیا کیا کر سکتا ہے, خلیفہ کے پاس اختیارات کون کون سے ہوتے ہیں, کہ جو پھر اسے حکم دیا جاتا ہے پھر وہ پھر نافذ کرتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو اصل کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کو پھر اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے. ہائے ہائے, فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا, حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں, ہم تیری حمد کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. اب اس کے جواب میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے وہ فرشتوں. تو حکمتیں بھی ہزارہا حکمتیں ہیں کہ اس مکالمے کی کیا وجہ تھی, جو ماشاءاللہ کچھ حکمتیں ہمارے فیاض احمد بھائی نے بیان بھی کی ہیں. تو یہاں استاد صاحب فرشتوں سے ایک کلام بھی کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے کلام فرمایا. میں چاہوں گا کچھ یہاں پر فرشتوں کا تعارف ہو جائے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے جو اپنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے ایک فرشتے بھی ہیں. سبحان اللہ. فرشتے اللہ پاک نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنے نور سے پیدا فرمائے, اور یہ اللہ ان کے اندر نفس نہیں ہے, اس لیے یہ اللہ پاک کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں, یعنی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے. جی اچھا, ان میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہیں, کوئی جو ہے وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں, کوئی قیام کی حالت میں ہیں وغیرہ. مختلف قسم سے جو ہے یعنی انداز سے وہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں. اچھا, یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے نہ تیسری جنس ہے, بلکہ یہ فرشتے ہیں, نوری مخلوق ہیں. یعنی ہم جسے جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے وہ کیسے ہیں. اچھا, اللہ پاک نے ان کو مختلف شکلوں کے اندر متشکل ہونے کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے. یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان, یعنی مختلف انداز یہ اپنا سکتے تھے, مختلف انداز میں آئے, جی, جس میں سے ایک انداز حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ آپ آئے ہیں اور ایک نوجوان کی صورت میں ہیں اور بالکل جو ہے وہ خوبصورت ہیں, انتہائی خوبصورت ہیں, اور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دونوں زانوں پیارے آقا علیہ السلام کی دونوں زانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے, یعنی بیٹھنے کا انداز بھی کیسا پیارا ہے. اور پھر جو ہے وہ جو اللہ پاک نے وہی ارشاد فرماتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, آپ پر وہی کا نزول ہوتا ہے. تو یہ انداز ہے کہ یہ مختلف کام کرتے ہیں, جس میں سے اللہ پاک نے انسانوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے بھیجتا ہے. جیسے جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے فرشتے اترے. تو اللہ پاک نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کے مقرب بھی ہیں. سبحان اللہ. جیسے جو ہے وہ 4 جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ہے, حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں,
حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت جب جو ہے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کی مٹی سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ بھیجا، یہ زمین پر آئے اور مٹی لینے لگے، تو زمین نے کہا کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے اندر جو ہے میری یعنی کوئی چیز حاصل کر لیں، یوں میرا نقص جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب یہ زمین کے پاس آئے اور زمین نے پھر کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ لیں، تو آپ نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اب میں حکم نافذ کر کے رہوں گا۔ پھر آپ نے مٹی لی، اور علماء نے لکھا کہ مٹی بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی صفات ہیں۔ زمین جیسے نرم بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، یعنی جیسے پتھر کی طرح ہے، نرم بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، بالکل سفید بھی ہوتی ہے، بھوری بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، مختلف صفات، مختلف رنگ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس کے اندر شر اور خیر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال جو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رب تعالیٰ عز و جل نے سے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ملایا اور یہ لیس دار بن گئی، اور پھر جو ہے یہ خشک ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے اپنے دست اقدس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے دست اقدس سے بنایا، اور پھر جو ہے وہ جو اپنی صفات ہیں وہ یہ اللہ پاک کی صفات کا مظہر ہے، مظہر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنی صفات کا ان کو اپنا مظہر بنایا ہے، اور یہ ایسی تخلیق ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل یہاں میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے کیسے، یہ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ جی، جیسے جو ہے وہ رب تعالیٰ عز و جل کلام فرماتا ہے، تو انسان کو بھی کلام کی جو ہے وہ توفیق ملی ہے، طاقت ملی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ عز و جل دیکھتا ہے، اور اس کا دیکھنا پھر اپنی شان کے لائق ہے، تو انسان بھی دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو صفات ہیں۔ اچھا، پھر کچھ صفات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو خاص کچھ اشخاص کی ہوتی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہوتی ہیں، جسے ہم خدائی طاقتیں کہتے ہیں، خدائی طاقتیں، یعنی جیسے جو ہے وہ عام یعنی جسے خارق عادت بھی کہا جاتا ہے، عام جو معمولات ہیں اس سے ہٹ کے جو اللہ کے نیک بندوں سے، اچھا نبیوں سے بعد اعلان نبوت جو چیز ایسی خارق عادت ہوتی ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اچھا جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہے اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولیوں سے سرزد ہوتی ہے اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، جو مومنین سے ایسی چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اسے معونت کہتے ہیں۔ تو یہ اچھا اگر کسی کافر سے بھی ہو جائے تو یہ استدراج کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انہونی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ جب کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو انہونی ہوتی ہے، عام معمول سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ معجزہ تو اعلان نبوت نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ایک لفظ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا ارشاد فرمایا، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی درستی کریں تو اس کا متبادل بھی دینا چاہیے، یعنی یہ امیر اہل سنت کی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ کہنے کے بجائے کرشمہ کہہ لیا جائے، یہ کیا کرشمہ ہو گیا۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو جو ہے وہ بعض دفعہ گاڑی جو ہے وہ الٹی پلٹی ہو جاتی ہے جو ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں، تو یہ ایسی ان کی جان جو ہے بچنا ایک عام معمول سے ہٹ کر ہے، تو کہا یہ کرشمہ ہو گیا اور ان کی جان بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ پاک نے اپنے دست اقدس سے
بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور میں چاہوں گا طارق بھائی کی طرف بڑھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے، چونکہ آپ کا تخلیق بیان ہوئی، آپ کا کچھ حلیہ بھی بیان کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یہ تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی۔ دست قدرت سے، قرآن پاک میں بھی جیسے اس کا ذکر موجود ہے کہ جب ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم دیا گیا، یہ تو وہ ہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کیا چیز تھی کہ جس نے تجھے روکا اور تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو یہاں یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے خاص دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اللہ پاک نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچا کر آپ کے جسم مبارک کو اپنی ایک خاص اور ایک معزز روح اس میں پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو جو جواب دیا گیا، اس میں جو حکم دیا گیا فرشتوں کو، اس میں اس کا بیان موجود ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، رب فرماتا ہے پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 23 سورہ صاد میں یہ ذکر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو صورت اور قد مبارک تھا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور ان کی قد کی جو لمبائی تھی یہ 60 گز تھی۔ 60 گز تھی، یعنی آپ طویل القامت تھے۔ اگر بات کیجئے پچھلی امتوں میں بھی اس طرح سے رہا ہے کہ طویل القامت ہونا اور طویل العمر ہونا، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اگر یوں بات کریں کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلی آپ کی تخلیق ہے، تو آپ طویل القامت تھے اور آپ قد مبارک آپ کا بہت بڑا تھا۔ اچھا، یہاں جو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اس کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں کہ اپنی صورت سے کیا مراد ہے، یعنی یا اگر اس کا اپنی صورت سے مراد اگر رب کی طرف اس کی نسبت ہو تو فرمایا کہ اس سے مراد کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یعنی وہ صورت کہ جو رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ صفات جو کہ اللہ پاک کی ہیں اپنی ان صفات کو آپ کے اندر جمع فرمایا، جیسے علم ہونا، تصرف ہونا، سماعت، سمیع ہونا، بصیر ہونا اور قدرت ہونا، یہ جو اللہ پاک کی صفات ہیں، یعنی اللہ نے اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا کہ جو رب کی صفات ہیں آپ کو اس کا مظہر بنایا۔ اور اگر اسی سے ایک مراد یہ لی جائے کہ یہاں آپ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی اپنی صورت سے مراد کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی صورت پر پیدا فرمایا، تو فرمایا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل اور حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا، اور شروع سے ہی انہی کی وہ شکل اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں، پھر جوان ہوں، پھر بوڑھے ہوں، یا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم ہیں، وہ شروع ہی سے جاننے والے ہیں، اور وہ شروع ہی سے ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ شروع ہی سے نیک اور پرہیزگار ہیں۔ کسی کی پیدائش ہوتی ہے بچپن میں، شاہ صاحب شکل و صورت کچھ، پھر بڑھتا جاتا ہے تو شکل و صورت میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جو آپ کی شکل اور صورت ہونی تھی اللہ پاک نے اسی شکل اور صورت میں آپ کو پیدا فرمایا گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے 60 گز جو فرمایا کہ ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں شمار کریں کہ کتنا فٹ، تو تقریباً آلموسٹ یہ 90 فٹ جو ہے یہ بنتا ہے، اور یعنی آپ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز یعنی 90 فٹ تھا،
اور یہ آپ کی کا یہ وصف دوسروں سے جدا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, پھر جا کر بندہ ایک عمر کو پہنچتا ہے اور اس کی سمجھے کہ قد کا بڑھنا رکتا ہے اور اس کا وہ فائنل قد کہلاتا ہے کہ یہاں اس کی یہ قد اور قامت ہے گی. لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو آپ کی خلقت, آپ کی تخلیق ہی اس حیت پر ہوئی کہ آپ کا جو قد مبارک تھا اسی قد مبارک کی حیت پر ہوئی, اور دوسرے انسانوں کی طرح نہ ہوئی کہ چھوٹے ہیں پھر بڑھتے ہیں. تو کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ ماں باپ سے نہ تھی, جو سلسلہ دیگر کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, آپ کی تخلیق رب نے اپنے دست قدرت سے فرمائی. تو جو آپ کی حیت اور شکل و صورت و جسامت ہونی تھی اسی مکمل شکل و صورت اور جسامت کے ساتھ آپ کی تخلیق کی گئی, نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک سلسلہ رہا. تو بظاہر اتنا لمبا قد ہونا, چونکہ ہمارے یہاں 5.2 5.6 بہت زیادہ ہے, تو کسی کا 6+ ہو تو ایک بہت زیادہ کم ہوتا ہے اتنا لمبا, یہ بہت زیادہ میں نے کہا نا. 5.2 5.3 5.4 یہ ایک نارمل قد جو ہمارے یہاں ہے. بس اوقات اس سے چھوٹے بھی قد ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اچنبے والی بات ہے کہ اتنا طویل القامت ہونا, تو اتنا لمبا قد ہونا, تو یہ بظاہر ہمیں عجیب لگتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اور اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ پاک کی قدرت کی طرف جب نظر کی جائے تو پھر یہ بڑا قد ہونا, طویل القامت ہونا, یہ کوئی نہ تو عیب ہے اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن ہو. اللہ کی قدرت تو عرفہ و اعلیٰ ہے, اور اللہ رب العالمین نے انہیں طویل القامت, تمام انسانوں میں طویل القامت جو ہے پیدا فرمایا, اور رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ تمام انسانوں کا والد, آپ کی سلسلہ آدمیت آپ ہی سے چلا. ابو البشر ہونے کا جو لقب ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اثر ہی ہے یقیناً. اور پھر ایک اور کمال مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو بھی جنت میں جائے گا, جو بھی جنت میں جائے گا, سبحان اللہ, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز ہوگا. یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق میں جو یہ قد والا سلسلہ یہ تو کم ہوتا رہا, لیکن یہ خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو جنت میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر بھی ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر بھی ہوں گے. یعنی یہ کمال اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا. یوں سبھی کے قد ویسے ہوں گے. تو ابھی ہمارے لیے جیسے آپ نے کہا نا چمبے والی بات ہے, تھوڑا سا اگر کسی کا قد لمبا ہو تو سارے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے, جسے بھی جیسا بنا دے یہ اللہ کی شان ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات ہم نا کسی کا چھوٹا قد دیکھ کر اس کے لیے نا کچھ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ تصور کریں کہ اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے. ایک نہ تو آپ نے اس کو ایسا بنایا ہے نہ وہ خود ایسا بنا ہے, خالق کائنات کی تخلیق ہے, اللہ نے اس کو قد اتنا عطا کیا ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کرتے بیٹھیں. اچھا کسی کا قد لمبا ہے, عام جس طرح بھی ہمارے طارق بھائی نے بیان بھی کیا ہے کہ کچھ جتنا 5.3 4 5 یعنی بہت کر لیا تو 6 فٹ ہوگا قد. تو اگر اس سے بھی تھوڑا بڑا ہو تو ہم اس کے لیے بھی بعض اوقات نا الفاظ رکھ لیتے ہیں. ہر سوسائٹی, ہر معاشرہ یوں کہیں کہ اپنے اعتبار سے ایسے افراد کے کچھ نام رکھتا ہے, حالانکہ یہ بھی تکلیف کا باعث ہے, یہ بھی دل آزاری کا باعث ہے. پھر ایک تو یہ کہ نام رکھ دیا جاتا ہے, پھر ستم بالائے ستم کہ ان کے میمز بنائے جاتے ہیں. معاذ اللہ, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ویڈیو بنائیں اور پھر وائرل کر دیں تو آپ کو تو ویوز مل جائیں گے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ ویوز کے چکر میں یہ اس کی خواہش کہ ویوز مل رہے ہیں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا پیج گروتھ کر رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے. آپ یوں تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی آخرت کتنی برباد کر رہے ہیں, اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے, اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے. جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں کوئی اس طرح کی نازیبہ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے نا, رب تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد کی ہیں, 4 قسمیں. 30واں پارہ سورہ والتین میں کہ انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم. کیا آگے فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. انسان تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے.
انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شانیں عطا کی. آپ دیکھیں نا انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے, حضرت آدم علیہ السلام اپنے دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے, پھر خود روح پھونکی ہے اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ میرا آپ کا حق نہیں بنتا کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے کا. اچھا اگر کر بیٹھے ہیں, اگر تو آج تک کوئی میمز بنائے ہیں, سوشل میڈیا کی نظر کچھ کیا ہے اس طرح کا, آج توبہ بھی کریں اور فوراً ڈیلیٹ کر دیں, اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگے, بلکہ ہو سکے نہیں یقیناً آپ کو اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا. آپ نے تو کسی کے سامنے اگر دل آزاری کی ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے, جو تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوتے ہیں, تنہائی میں کیے گئے جرم, ان کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے. اکیلے میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے اور توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے کہ آپ ندامت بھی ہو, آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو, اور پھر دل اس کو مانے بھی, اس گناہ کو نہ برا بھی جان رہے ہو, تو شرائط کے ساتھ جب آپ توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ تنہائی میں. لیکن کوئی جرم ایسے ہیں جو آپ نے پبلک کے سامنے کیے ہیں, لوگوں کے سامنے کیے ہیں, اب اس جرم کی توبہ اکیلے میں نہیں ہوگی, آپ کو اس جرم کی توبہ سوسائٹی کے سامنے آ کے کرنی پڑے گی. نفس پر گراں تو ہوگا, نفس پر مشکل تو ہوگا, لیکن آپ خود سوچیں نا, جب آپ کسی کی عزت کی دھجیاں لوگوں کے سامنے اڑا رہے تھے, اس وقت نفس کو تسکین مل رہی تھی نا, بظاہر تسکین سکون مل رہا تھا. آج نفس کو یوں مارنا ہوگا, لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کے لیے ہوگا, یہ ہوگا عمل اللہ کے لیے. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, رب کے حضور حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. بظاہر مشکل تو ہوگا لوگوں کے سامنے آ کر معافی مانگنا, بھائی میں نے فلاں بندے کی دل آزاری کی ہے, لیکن اگر کر لیں گے نا ایک مرتبہ آپ سکون میں آ جائیں گے. آپ ابھی بھی دیکھیں گے نا بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں نا پھر وہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں, ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, لیکن جب وہ رجوع کر لیتے ہیں نا اللہ پاک کی طرف, جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے. پھر جو ان کو راحتیں عطا کرتا ہے, جو سکون عطا کرتا ہے, جو قرار عطا کرتا ہے, پھر اس کے کہنے ہی کیا ہیں. آپ کی لو لگ گئی نا اپنے رب سے, آپ اپنے رب کے ہو گئے, اللہ اکبر, پھر پیچھے رہتا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سکون میں آ جائیں گے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے, جو جن افراد نے اس طرح کا ستم کیا ہوا ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, اچھا یہ صرف قد کے حوالے سے نہیں, رنگ کے حوالے سے, کسی اور اعتبار سے, اگر کوئی نابینا ہو گیا تو اس پر اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, تو معاشرے میں کتنے برے برے الفاظ کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے. والعیاذ باللہ, والعیاذ باللہ. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور یوں اس انداز میں رجوع بھی کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی رجوع کریں, توبہ کریں, اور اس بندے سے آپ معافی بھی ضرور مانگیں انشاءاللہ. ایک دو چیز اور اگر ایڈ کریں, جو توبہ کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی کہ جو گناہ اعلانیہ ہوئے ہیں اس میں اعلانیہ توبہ, اور جو چھپ کر ہوئے ہیں اس میں چھپ کر توبہ. لیکن بعض گناہ شاید ہو سکتا ہے کہ چھپ کر ایسے ہوں کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العبد بھی آ جاتا ہے, لوگوں کے حقوق. یعنی آسان یہ کہ جہاں کوئی ایسی خطا یا ایسی غلطی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے, تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے, چاہے آپ نے چھپ کر وہ غلطی کی ہے, چھپ کر چوری کی ہے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, لیکن وہ بندے کا تو حق ہے, تو بندے سے بھی معافی مانگنی ہے, اس کی تلافی کرنی ہے. یعنی کہ بندوں کے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو رب کے بارگاہ میں توبہ, اور جہاں بندوں کا حق تلف ہو رہا ہے تو جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی والی صورت, پھر جیسی حق تلفی اس طرح کی معافی. اعلانیہ ہے تو اعلانیہ, اگر چھپ کر ہے تو ایٹ لیسٹ چھپ کر. لیکن استاد صاحب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, ہمارے اسلاف کے کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی سیرت کو پڑھیں آپ, توبہ سے قبل کی سیرت زندگی کو پڑھیں تو وہ ایک عجیب سی زندگی تھی. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو کیا پیغام دیں گے کہ اللہ کرے کہ اگر ایسے افراد ہمیں سن رہے ہیں جو دل آزاری کا سبب کسی کی بنے ہوں, تو آج حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ مل جائے. جی بالکل, ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے, اور جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے, چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں. اور یہ رب کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بن جائے,
اور ہم توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ انسان ایسا نفس جو ہے سرکش ہے کہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو غلطی گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ میں دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، جی حتیٰ کہ جو ہے وہ کفر تک بھی پڑ جاتا ہے. معاذ اللہ. کسی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، پھر جو ہے وہ مرتد ہو گیا. تو کسی نے جب اس سے پوچھا کہ تو مرتد کیوں ہو گیا، تو کہنے لگا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے میں نے گناہ کیا پھر کیا مجھے تو سزا دی نہیں ہے، تو میرا ذہن بنا کہ جب رب ہوتا تو مجھے سزا دیتا معاذ اللہ، تو پھر میں نے رب ہونے کا ہی انکار کر دیا. تو اس نے کہا اے نادان، یہ تو سب سے بڑی سزا ہے کہ تو ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو گیا ہے. تو یہ جو گناہ ہے اس ہمیں بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں کفر تک نہ لے جائے. اللہ کی پناہ. تو لہٰذا یہ کفر سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو اتنی بڑی جو ہے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں جو ہے وہ ذلت اٹھائیں تو ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. اور یہ توبہ مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، اور رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے تو انسانوں سے محبت بھی جب پیدا ہی اس نے کیا ہے تو محبت تو کرے گا. بے شک. یعنی میں بلا تشبیہ کہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل. رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. اچھا یہ اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی صفات میں سے صفی اللہ ہے، یعنی جو آپ کا لقب ہے وہ صفی اللہ ہے، یعنی اللہ پاک کا برگزیدہ. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کیونکہ اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اس لیے اللہ نے ان کی اولاد سے بھی اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اے بندے آ جا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جا اور جو ہے وہ توبہ کر لے. تو ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے. کیا بات ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ فرمائیں. توبہ ہی کی ضمن میں نے کہا کہ بسا اوقات بعض یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے ایک شخص ہے جس سے کہیں کوئی تقاضۂ بشریت گناہ ہوا، خطا ہوئی، توجہ دلائی گئی، اس نے رجوع کیا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، لیکن کچھ افراد کی نظر میں اس کی وہ خطا ہے کہ یہ غلطی اس سے ہوئی تھی. رب کی بارگاہ میں وہ تو رجوع کر چکا مگر ان کی طرف سے اب بھی اسی گناہ پر آر دلائی جا رہی ہوتی ہے، اسی گناہوں کے اسی خطاؤں کے تذکرے کیے جا رہے تھے. وہ فلاں نے ایسا کیا تھا، جانتے ہو اس نے وہ اچھا وہ تو یہ کر چکا ہے، وہ یہ کر چکا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ خطا اس کی ہے، رب کی نافرمانی ہے، رب کی بارگاہ میں یعنی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اگر کسی کو اگر دیکھتے ہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، بلکہ اگر بالفرض کسی نے کوئی گناہ میں مشغول بھی ہے تو بھی اس کو اگر سمجھانا ہے، توبہ نہیں بھی کی تب بھی وہ انداز نہ ہو کہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا، بلکہ نیکی کی دعوت دینی ہے ترغیبی انداز ہو، اس انداز میں کہ وہ اس کو سمجھ بھی لے اور اس کی عزت نفس یہ بھی باقی رہے. اور پھر جب سمجھا دیا تو اب ہم اپنا پیغام دے چکے ہیں اب رب کی طرف سے، یعنی جو ہمیں ایز اے مسلم نیکی کی دعوت دینی تھی وہ ہم نے دے دی، اب رب پہ چھوڑ دیں. رب العالمین ہی اس کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرنے والا، ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی ہے. بلکہ اس طرح کی بھی روایت ہے نا، کسی شخص کو اس کی توبہ کے بعد اس کی گناہوں پر آر دلانا ایسا ہے کہ یہ بھی اس خطا میں اور اس نافرمانی میں مبتلا ہو. مجھے تو اس طرح کا جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی اور پھر اس توبہ پر کوئی آر دلائے تب تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. والعیاذ باللہ. یہ بات پہ تانے دینا، اللہ کرے کہ ہم اس سے اپنی جان کو چھڑا لیں. کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. کیا ہے سب کی بھائی کی خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں، اور اگر رکن شورا اس بارے پر ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں تو مدینہ. جی صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک کے دست قدرت سے بنے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں،
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنانے کی حکمتیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے سجدہ کرنے کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اللہ پاک نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اسماء، جو چیزوں کے نام ہیں وہ سکھائے، اور جو ہے وہ علم کی فضیلت بھی جو ہے وہ بتانا مقصود تھی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ علم کو کتنا افضل بنایا ہے. جی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی جو ہماری افضلیت کی ایک وجہ ہے وہ علم بھی علم ہے، اور اگر جو ہے ہم علم سے ہی دور بھاگیں، علم حاصل کرنے کی جستجو نہ کریں، اور بنیادی علم جو ہے وہ تو دین کا علم ہے کہ دین کا علم ہوگا تو ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت بھی درست انداز سے کر سکیں گے. اچھا پھر جو ہے وہ دین کا جو فرض علم ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دیگر علوم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی علوم تو ہیں جس پر جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے. تو دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کرنے چاہیے، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ یہ اگر دنیاوی علم نہ حاصل کیے جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ جو مطلوب ہے انسان ترقی کرنا جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں کر سکے گا. زمانے کے ساتھ جو کہا جائے چلنا پڑے، لیکن اس کے لیے وہی صورت ہوگی کہ بنیادی جو دین کا علم ہے وہ تو حاصل کرے. آج کل لوگ جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی جستجو تو رکھتے ہیں، اور مقصد جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ تو ارننگ ہوتا ہے، یعنی فی زمانہ کہ جو ہے وہ میں دنیاوی علوم حاصل کروں گا تو مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، اور پھر جو ہے مجھے ارننگ ہوگی، جو ہے منافع ملے گا. لیکن دینی جو بنیادی علم ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اپنی اولاد کو بھی دینی بنیادی علم سکھانا چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بنیادی علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اور ماہ نومبر آنے ہی والا ہے. ماہ نومبر جو ہے وہ ماہ قافلہ ہے، سبحان اللہ، کہ اس میں جو ہے ایک ایک ماہ کے قافلے، 12 دن کے قافلے، 3 دن کے قافلے سفر کریں گے. اور رب کی رحمت سے ایک مہم کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے کہ ان قافلوں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ہماری یعنی مقصد ہے، مقصد حیات ہے علم، وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ قافلوں میں حاصل ہوگا. اور پھر مزید ترغیب بھی ملتی ہے کہ جب بندہ مدنی قافلے میں جاتا ہے اور مختلف انداز جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بھی دیکھتا ہے کہ دینی علم کی کتنی کمی ہے، تو پھر مزید علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں ضرور جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قافلوں کا مسافر بنائے. انشاءاللہ ماہ نومبر ماہ قافلہ ہوگا انشاءاللہ. پھر قافلہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے اعلانات بھی ہوتے رہیں گے. 7 نومبر کو بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے. یہ اجتماع انشاءاللہ حیدرآباد باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں ہوگا انشاءاللہ. اور بروز جمعہ 7 نومبر 2025 بروز جمعہ انشاءاللہ یہ اجتماع باغ مصطفیٰ گراؤنڈ حیدرآباد میں ہوگا. اور انشاءاللہ 9 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، یہ دونوں پروگرام عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوں گے. حیدرآباد میں جو ہے تقریباً یہ 9 بجے اجتماع ہوگا. اور جو دوسرا ہے 9 نومبر بروز اتوار، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا. ان اجتماعات کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نگران شورا انشاءاللہ سنت و ورا بیان فرمائیں گے. جو فیضان مدینہ میں تقریباً 9:45 کے قریب اس اجتماع کا آغاز ہوگا، اور آغاز انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. آپ تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول جو بالخصوص کراچی کے ہیں وہ تو فیضان مدینہ میں اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں، اس دعوت کو بھی عام کریں. جو حیدرآباد کے اور حیدرآباد کے اطراف کے عاشقان رسول ہیں وہ بھی نیت کریں خود بھی آنے کی، اور دیگر بھی عاشقان رسول کو اس اجتماع میں آنے کی. خوب دعوت ہے انشاءاللہ. اس اجتماع کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دھوم دھام ہوگی قافلوں کی، علم دین حاصل کرنے کی ایک دھوم دھام. 3 دن کے قافلے، 12 دن کے قافلے، 30 دن کے، 12 ماہ کے انشاءاللہ قافلے روانہ ہوں گے. اللہ ہمیں علم دین سے آشنا کرے اور خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. سید ثاقب شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کس ملک میں ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں کتنی عمر پائی تھی،
اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. ورنات کا سید ثاقب شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حضرت آدم علیہ السلام کا مزار شریف میرے ذہن میں نہیں ہے سر. ہاں مختلف روایات ہیں جی. کچھ تو جو ایک روایت ابو قبیس کی ہے، جبل ابو قبیس جی مکہ شریف کے اندر، اور مسجد خیف کا بھی ہے. مسجد خیف کا ہی بالکل ایک روایت مسجد خیف کی ہے، اور ایک روایت جو ہے وہ عراق کی بھی ہے. اچھا. حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے وہ تو سری لنکا کا کہا جاتا ہے کہ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نا ان کو جو ہے مکہ شریف لے گئے، اور پھر مکہ شریف میں ہی جو ہے وہ آپ نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کی ملاقات بھی مکہ شریف میں ہی ہوئی. یہ عرفات کے عرفات میں یہ مقام بھی ہے. تو حضرت یعنی یوں مختلف روایات ہیں آپ کے مزار کے بارے میں. صحیح. لیکن ظاہری طور پر تو کہیں جسے ہمارے ہاں قبر شریف بنی ہوئی ہے اس طرح تو کہیں ایسا مزار بنا ہوا جو ہے وہ معلومات میں نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں آپ کی. 960 سال عمر مبارک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام 960 سال 960 کا جو عجائب القرآن وغیرہ میں مختلف کتب کے حوالے سے لکھے کہ وہ بیش 960 سال عمر مبارکہ رہی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو 1000 سال کی جو ہے وہ عمر دی گئی تھی، لیکن آپ نے اپنی مخلوق کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کی آنکھیں بڑی روشن تھیں جی، تو آپ کو ان کی آنکھیں بڑی پیاری لگیں. صحیح. تو ان کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی عمر کم بتائے گی، وہ مجھے فگر یاد نہیں رہا. تو بہرحال جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میری 1000 سال کی عمر ہے نا 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی ہے. کیا بات ہے. تو یوں جو ہے 960 سال جو ہے وہ آپ نے عمر پائی. اللہ. اچھا، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے پاس آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر تو 1000 سال ہے، آپ پہلے ہی آ گئے ہیں. تو کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. تو بہرحال آپ کی جو عمر ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے 960 سال. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا؟ جی فیاض بھائی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا؟ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا، تو وہ درخت کا نام گندم سے گندم کا دانہ کھانے سے. گندم کا دانہ. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال لیتے ہیں جی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. قبلہ شاہ صاحب ایک کلام سننا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میں سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ جائیں گے، جلد جائیں گے. اگلی کال دیں. میرا نام محمد بلال ہے، مجھے ایک نعت سننی ہے، میں شوق مدینے جاون دا. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. ایک اور کال دیں. مجھے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش بھی کرنی تھی کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کلا. کیا بات ہے جی. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے، یہ نعت سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکوال سے بنت محمود ہیں. ماشاء اللہ کیا خوب صورت اور دل کو بھا جانے والا، دل کو سکون دینے والا کلام
नात खां इस्लामी भाई ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज का मौजू नहायत ही उम्दा माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, आमीन। हाज़री मदीने की दुआ फरमा दें, अल्लाह आपको जी, आपके घर वालों को, सबको अल्लाह पाक बार बार बाअदब हाज़री अता फरमाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है साकिब भाई? जी मैं बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से हूँ जी, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। सलमान भाई अब कौन सा प्रोग्राम करते हैं? सलमान भाई एक प्रोग्राम ज़िंदगी प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं। तो ज़िंदगी प्रोग्राम के अलावा मेरे जहन में कुछ प्रोग्राम्स के नाम नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं। जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ प्रोग्राम है, निगरान शुरा के साथ प्रोग्राम है, तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स माशाअल्लाह वो कर रहे हैं। अच्छा, नात खां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कलाम सुना दें ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी साकिब भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक। मेरा नाम नुअमान महमूद है, स्टूडेंट ऑफ जामिअतुल मदीना जब्बी, जातना कश्मीर से। बहुत शुक्रिया आपका जी। साकिब भाई कलाम सुना दें, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहात तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। है लबे ईसा से जहाँ बख्शी निराली हाथ में। ठीक हो गया जी। इस कलाम की भी फरमाइश है, शुएब अत्तारी हैं। ठीक है जी। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, इस कलाम की फरमाइश भी आई है। शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम लेते हैं। अच्छा, वो शजरे ममनुआ के बारे में पूछा गया था कि शजरे ममनुआ से मुराद कौन सा दरख्त है जी। तो इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ अकवाल हैं। जो मशहूर कौल यही है कि ये गंदम का दरख्त है। सही। अब हमारे यहाँ तो गंदम का पौधा होता है, छोटा सा होता है जी। लेकिन जो जन्नत का ये गंदम का दरख्त था वो बहुत बड़ा था। अल्लाह। और उसके अंदर जो गंदम के दाने थे वो कहा जाता है कि बैल का जो गुर्दा है उतना वो गंदम का वो एक दाना होता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये शजरा ममनुआ की एक रवायत में है कि वो अनार का दरख्त था। तो बहरहाल जो अंगूर का दरख्त था, अनार का दरख्त था, लेकिन मशहूर कौल जो है वो गेहूं यानी गंदम का दरख्त है। सही हो गया, जज़ाकल्लाह जी। जी शाह साहब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अर्श है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। क़ब्र में गिराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, क़ब्र में गिराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। हश में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन दे दो बल, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन दे दो बल। हश्र में खुल जाएगी ताकत
رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے جیا نور مجسم تیرے جیا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ
شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ جی. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے کمنٹس بھی لیں گے اور ان کے کمنٹس میں سے ایک کلام انشاءاللہ ہم ثاقب بھائی سے دوبارہ لیں گے. زین خان ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ظہیر احمد صاحب کا بھی میسیج ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. عمران عارف بھائی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. شاہد رضا بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی فیضان عطار بہت شکریہ آپ کا جی. عبد المجید صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجتبیٰ شاہد صاحب ہیں, مجتبیٰ شاہ صاحب, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حافظ اقبال بھائی ہیں, محمد شہباز ہیں. فیضان عطار پھر انہوں نے میسیج کیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, حمزہ طیب بھائی ہیں شاید, اچھا حمزہ یاسین اوکاڑا سے, بہت شکریہ آپ کا جی. جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو جی, خیر مبارک آپ کو بھی جمعۃ المبارک, بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کا موضوع بہت پیارا ہے, بہت شکریہ. کلام کی فرمائش ہے, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. انشاءاللہ یہی کلام آپ سے لیں گے. اور دعاؤں کا کہا ہے, حاضری مدینہ کی بادب حاضری, والدہ کی صحتیابی, اور آج پیپر ہے کامیابی کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, اور جن جن عاشقان رسول کے پیپر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے. ہر امتحان میں, دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے, بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. ظفر مغل بھائی ہیں ماشاءاللہ, کنٹینیو ہمیں میسیج کرتے ہیں, بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کا جی. جبران انصاری ہے جی, جبران انصاری ہے, یہ جبران انصاری, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن سعید بھائی ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی. اچھا جی, نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ نعیم بھائی کو بھی سلامت رکھے جی, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نصر اللہ خان صاحب ہیں, مختار احمد صاحب ہیں جی. شہزاد, ٹھیک ہے جی, شہزاد حسین ہیں. طاہر حمید بھائی ہیں ہمارے ساتھ. حاجی محمد ساجد صاحب ہیں, اور یہ بھی ہمیں میسیج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. عاشق حسین بھائی ہیں, عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, غلام یاسین بھائی ہیں, اور یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. جن جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے, کمنٹس کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام دو شعر لے لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گر. تمہارا چھوڑ کر
खाए यार उनको चैन आ जाता अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बारा जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बारा तेना यो जिब्रील सिदरा छोड़ कर और ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को निसार गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैकेज है हमारे पास फूड अपडेट, पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, फूड अपडेट लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आज भी हम फ्रूट मंडी में हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें यहाँ मौजूद हैं। आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से किसी एक नेमत, किसी एक फल के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे और आगे चलकर आपको मनाजिर दिखाएंगे, क्या अंदाज है यहाँ पर, क्या हवाल है और किस अंदाज में यहाँ मार्केट का सिलसिला है, बेचने का, खरीदने का और रखने का, आने जाने का क्या सिलसिला है फ्रूट का। आइए बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हवाल है। माशाल्लाह अनार दिखने में अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरत नेमत है, जन्नती फल। क्या हिसाब है इसका? ये तो पहला 2000 रुपए का मिल रहा था, 3000 तक पहुंच गया। अभी जो आपने रखा हुआ है ये कहाँ का है? ये कोटे वाले का। इसका बीज होता है या इसी को, ये जो दाने होते हैं इन्हीं को लगाते हैं? नहीं नहीं, इसका दरख्त का जो छोटे छोटे तने होता है ना, मतलब दूसरे दरख्तों से हम काटते हैं वो तने, फिर वो जमीन में लगाते हैं ना। इसकी लकड़ी को काट के लगाते हैं। मार्च में जो है ना इसका लगाने का सीजन शुरू हो जाता है। ये भी हमें बताएं कि ये कौन कौन से इलाकों में, खास तौर पर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, या जो ज्यादा तरी वाले, नमी वाले इलाके होते हैं? अनार जो होता है ये खास करके जो जमीन थोड़ा वो होता है जिसमें पत्थर शामिल हो छोटे, वो जो कड़क, हाँ, उस इलाकों में थोड़ा ज्यादा होता है। एक दरख्त जो है ये कितने साल तक फल देता है? ये मतलब जब लगा दिया, छोटा सा फल लगाता है, मतलब ये 3-4 साल में फल शुरू करेगा। और फिर कब तक चलेगा? ये 50 साल, 60 साल, 70 साल ये चलता है। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये होता है? स्वाद में भी वो होते है, कोटे में भी वो होते है, अफगानिस्तान वाला सबका बेहतरीन है। इस अनार को कितनी देर तक आप ऐसे रख सकते हैं? मतलब जैसे ये पड़ा हुआ है, ये समझो 1 महीना भी रख सकते हैं। अच्छा, हाँ। इनके साइज मुख्तलिफ होते हैं जी। जैसे ये मेरे हाथ में 2 दाने हैं, ये मैंने 2 पेटियों से उठाए जी। एक का साइज बड़ा है और एक का छोटा है। दरख्त में जो है ना वो बड़े अनार भी देता है, कुछ छोटे भी देता है। ये अनार जब हम सारा काटते हैं तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे उसको छांटी करता है, मतलब छोटा अनार अलग करता है, बड़ा अलग करता है। तो फिर ये जो है ना जाहिर सी बात है बड़े अनार ज्यादा रेट से बिकता है, छोटे अनार कम रेट से बिकता है, ताकि गरीब लोगों के लिए भी जो ना ये मौका मौसर वो छोटा अनार ले ले, उनके पास भी जो है ना ये चीज पहुंच जाए ना। ये 800 रुपए का, 1000 रुपए का ये 1800 में बिक जाएगा ये पेटी। ठीक है, और ये कितने में बिकेगा? ये तकरीबन 1300-1400 का ये बिकता है। इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 3000 रेट चल रहे आज 3000, 3100, 3200, 3000, 4000 तक जाता है। 4000 ये बड़ा वाला है, इससे बड़ा वाला है, वो 9 दाना आता है। जो अभी आपने पीछे रखे हुए ये दिखने में, ये देखें नाज़रीन कितना खूबसूरत है, अभी इसके पत्ते भी नहीं उतरे। तो क्या रेट चल रहे हैं भाई? ये रेट आजकल चल रहे 3500, 3600। अच्छा, 35-3600 की जी, एक का रेट है पूरा। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते 13 किलो, 14 किलो, 12 किलो, यहाँ इतना आते हैं बस। 12 दाने, 16 दाने, इसका क्या हिसाब होता है? मतलब वो जो आप एक तय लगाते हैं उसमें 12 दाने इस तरह होते हैं? ये मतलब उसका साइज जरा छोटा है, मीडियम है। अच्छा, मीडियम साइज है। उससे ये बड़ा है, इससे जो है ना 9 दाना जो है ना इससे बड़ा है। ये 9 दाना, मतलब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12 दाने 1 2 3
4 और 4 12, ये भी 12 दाने का है। अनार के कुछ फायदे भी बताएंगे हमें आप? अनार के बहुत जबरदस्त फायदे है, मतलब ये कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, खून के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अनार खून साफ करता है, वो हजम करता है, मतलब बहुत जबरदस्त में हुआ है। ये इसका जो छिलका नहीं है, छिलका ये भी सूख जाता है, फिर ये दवाई में डालता है लोग। वो मुहावरा भी है ना, एक अनार 100 बीमार। तो आप देखें, मतलब ये है कि एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है कि इस अनार के अंदर इतने फायदे हैं, इतनी चीजें हैं कि बीमारियों के लिए कितना काफी है कि एक अनार 100 बीमारों को काफी हो, जैसे मुहावरा भी बोला जाता है। ये खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिगर की और मैदे की गर्मी इससे खत्म होती है। और भी इसको जितना आप इसको बयान कर सके, ये अनार वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला की इतनी समझे कि खूबसूरत ये नेमत है। ये देखें माशाल्लाह, 2 मेरे हाथ में है और इनका कलर देखें, साइज देखें, और बेसाख्ता जो है वो जबान से एक ही कलमा निकलता है, सुभान अल्लाह, कि हमारा रब कितना करीम है, उसकी कुदरत के कैसे शाहकार हैं कि उसने खूबसूरत खूबसूरत चीजें हमें अता फरमाई हैं। और इसके फायदे हैं, जन्नती फल है ये, अहादीस के अंदर इसका जिक्र है। ये अनार के क्या रेट चल रहे हैं? अनार ये अच्छा वाला अनार ये 300 रुपए किलो चल रहा है। छोटा है ये 200 रुपए किलो है, और ये बड़े वाला ये 300 रुपए किलो है। ये अनार के क्या रेट चल रहे हैं? ये 250। क्या बात है जी भाई, 250 का अनार, इतना बड़ा साइज है इसका। तो ये अनार बड़े खिल खिल के लगाए हुए हैं, क्या हिसाब है इनका? ये 300 रुपए। 300 रुपए किलो है। अच्छा, तो मंडी से क्या रेट मिलते हैं? ये मंडी से तकरीबन 2500 का एक पेटी लिया। मजीद के नाज़रीन, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडी में हम आए थे और हमने आपको अनार के बारे में वो सारी बातें बताई। यहाँ तो मजीद चल के नाज़रीन आपने देख लिया। अब स्टूडियो में आपके लिए क्या है, चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ आपको इसके बारे में क्या क्या मालूमात मिलती हैं। जी, स्टूडियो में भी अनार ही है जी हमारे पास। आतिफ भाई ने कहा जी क्या है हमारे पास, बस फर्क ये कि वहाँ अनार बगैर छिला हुआ था, यहाँ छिले हुए, यहाँ छील कर पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनार के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। अनार के बारे में, एक तो ये कदीम तरीन फल है। ये 3 तरह का है, मीठा, खट्टा और खट्टा मीठा। फिर इन तीनों की तासीर भी मुख्तलिफ है हुक्मा के नज़दीक। जो मीठा अनार है इसकी तासीर गर्म, तुर्श अनार की तासीर ठंडी, और खट्टा मीठा जो अनार है इसकी तासीर मुतवस्सित है, यानी खट्टी मीठी ही ये तासीर, गर्म और ठंडी तासीर ही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। उन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। यानी जितने भी अनार हैं, कोई अनार ऐसा नहीं जिसमें जन्नती दाना ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ये हदीस पहुंची कि ज़मीन में ऐसा कोई अनार नहीं जिसके दानों में जन्नती अनार के दानों से पैवंदकारी ना की गई हो। सुभान अल्लाह। तो इससे पता चलता है कि अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है, हर अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है। इसके फ़वाइद क्या है? अनार में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र, फौलाद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अज्जा वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि मैदा, जिगर, सीना को तक़वियत देता है, खून की कमी को दूर करके खून को साफ करता है। अनार ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, यरकान, तिली के अमराज, भूख की कमी, बवासीर और हड्डियों के दर्द के लिए भी मुफीद अद्वियाती और कुदरती ग़िज़ा है। अनार का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदा मंद है, यानी शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए भी फ़ायदा मंद है। दिलो दिमाग को फ़रहत व ताज़गी फ़राहम करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, क़ुव्वत बसारत को तेज़ करता है, देखने की क़ुव्वत को तेज़ करता है। नज़ला, ज़ुकाम, दम्मा में भी फ़ायदा मंद है। नीज़ जो फेफड़ों में बलगम है इसको निकाल कर फेफड़ों को ये ताकत देता है। जो मिसाने की बीमारियाँ हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद है। और मुख्तलिफ़ अमराज के बाद होने वाली जो जिस्म में कमज़ोरी है इसके लिए भी ये फ़ायदा मंद है कि कमज़ोरी को दूर करता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। बहरहाल आप अगर इसे बतौर दवा भी इस्तेमाल करना चाहे, वैसे फल के तौर पर तो नॉर्मली एक बंदा ले लेता है, लेकिन आपने जैसे इनके ये फ़वाइद सुने, आप बतौर दवा इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपने हकीम साहब से या डॉक्टर साहब से ज़रूर
مشورہ کر لیں. الحمدللہ اس وقت یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ انار کی برکات بھی لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں, فیاض احمد بھائی کی طرف بڑھیں گے. اچھا فیاض بھائی, مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو شیطان نے آپ کو دیکھا, یعنی آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کچھ گمان کیا تھا اس نے. وہ گمان کیا تھا, یہ ساری پوری بات کیا ہے؟ جی شاہ صاحب, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کو بنایا تو شیطان ابلیس جو ہے وہ آپ کے آس پاس گردش کرنے لگا, اور اس نے یہ دیکھا کہ آپ کا پیٹ خالی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو اس نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ ایک ایسی قوم پیدا کی گئی ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھے گی, یعنی کہ غصے کے وقت اور شہوت کے وقت یہ قوم اپنے اوپر گویا کہ قابو نہیں رکھ پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو علم عطا فرمایا تھا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ شہوت کے وقت, غصے کے وقت اس قوم پر قابو پانا آسان ہے. تو اس نے یہ اندازہ لگایا, اور جب ملائکہ سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اس وقت ملائکہ نے کہا تھا کہ یا اللہ وہ تو فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے. تو ملائکہ کے ذہن میں جو بات تھی, مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے ان میں غصہ بھی ہوگا اور ان میں شہوت بھی ہوگی, اور یہ دو وہ ریزنز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ملائکہ نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ. اچھا ملائکہ نے پھر یہ کہاں سے ان کو علم ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے سے یہ عطا فرما دیا تھا, یا جنات کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کچھ ایسی اقوام ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, جو چونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس دنیا میں جنات تو آگے تھے. جب جنات کو دیکھا لڑتے ہوئے تو اس سے ہی فرشتوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید انسان بھی ایسا ہی کرے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ قال انی اعلم ما لا تعلمون, رب فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی ان میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس غصے کے ساتھ ساتھ اور شہوت کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا فرمائے گا, یعنی کہ ان میں صرف یہ قوتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اندر علم بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا ان کو, اور علم کے سبب وہ لوگوں سے ممتاز ہوں گے. اسی وجہ سے اولاد آدم میں, ابن آدم میں علماء بھی ہیں, صلحاء بھی پیدا ہوئے, اور بڑے نیک اللہ رب العالمین کے بندے پیدا ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کہ ان میں ایسے نیک لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بہت گویا کہ اس دنیا میں عقل, شعور, علم کی دولت سے نوازے گا. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا کے حوالے سے ایک بات آتی ہے نا کہ آپ نے فرشتوں کو سلام کیا تھا, پھر فرشتوں نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا. یہ بھی ایک بڑا پیارا ایک انداز ہے, اس میں سیکھنے کے لیے سبق بھی ہے. اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی, اور آپ نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا, اللہ کی عطا سے. اور پھر اللہ پاک نے جب یہ سنا تو اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو, اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. آپ نے جو ہے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ, یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ کیا. جی تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہی تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں سلام ہے. جی علماء اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا ہے, جی تو یہ اللہ پاک نے جو آپ کی بہترین تخلیق فرمائی تو اس کے شکر میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اس کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس کو چھینک آئے تو یہ بھی صحت کی علامت ہوتی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں. اور جو بندہ الحمدللہ کہتے ہیں اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے. اچھا دوسری بات کہ جو سلام کرنے والی بات ہے کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جواب دے, اور یوں جو ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے, اور جب کوئی سلام کرے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سلام کا جواب دینا چاہیے. اچھا سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ پاک تم پر سلامتی فرمائے. واہ واہ.
جب بندہ کسی کو سلام کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا اپنے ان کلمات سے یہ جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے تیری عزت اور تیری حرمت وغیرہ جو ہے وہ سب سلامت ہے. سلامت ہے. اب ظاہر ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے زبان سے تو سلام کر رہا ہے. اب اگر جو ہے وہ ایسا سلام بھی کر رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ دوسرے کی عزت کی دھجیاں بھی بخیر رہا ہے تو یہ گویا کہ اپنے سلام کا ہی الٹ کر رہا ہے. جی تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تو یہ ہے کہ ہم سلام کریں اور پھر جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ سلامتی ہے. ایک اور بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہمیں بھی جواب میں اچھی باتیں کرنی چاہیے نا. کہ اگلا جو ہے وہ ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم اس کا جو ہے الٹ جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت ساری اس ایک حدیث کے اندر علماء نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ وضاحتیں اور تجزیہ اور سیکھنے کی جو ہے وہ باتیں ہمیں بتائی. کیا بات ہے. کالز ہیں, کچھ کال لیتے ہیں آپ کی. جی میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی؟ جزاک اللہ خیر. جی طارق بھائی, توبہ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جو قبول ہونے کا ذکر ہے, مختصراً چونکہ ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے, آپ علیہ السلام کے نام مبارک کے توسط سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے رجوع کیا اور توبہ قبول ہوئی. اور پھر وہ پوچھا بھی گیا کہ ان کے نام کو, اس کو کہاں سے آپ نے جانا اور کس طرح سے ان کا ذکر کیا. کہا کہ یا رب, جب مجھے پیدا کیا گیا تو عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا دیکھا. تو سمجھا کہ واقعی یہ تیری بارگاہ میں مقدس ہستی ہیں, تو لہٰذا ان کے ہی توسل سے, ان کے نام کے صدقے سے تیری بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا یہ سوال ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیرہ. جی استاد صاحب. دعائیں تو بہت ساری ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں. دیکھیں دعا تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں, اور جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تو کئی دعائیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہیں. صحیح. ابتداً تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے حوالے سے آپ نے اصرار کے ساتھ جو ایک تواتر کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی ہے, وہ توبہ کے حوالے سے درس بڑا پیارا ہے. اللہ کرے ہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں, توبہ کرنے والے بن جائیں. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بڑی پیاری ایک بات تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا, اور آپ کو عدیم الارض یعنی جو ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے, یعنی آپ کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے کہ ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. عدیم الارض آدم کہنے کی وجہ یہ ہے, اور آدمی کہنے کی آپ کی اولاد کو, اسی لیے آدم علیہ السلام کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ایک تو شروع میں جیسے بیان ہوئی, آپ کی کنیت ابو البشر ہے. جنت میں بھی آپ کی کنیت ہوگی اور جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف, آپ کی عزت مزید اللہ تعالیٰ ان کی شرف میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا, زمین میں یہ جو چشمے جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک پیاری بات ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا, میں تجھ سے ایک مخلوق کو پیدا فرماؤں گا تو جس نے میری فرما برداری کی میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا, اسے میں جنت میں بھیجوں گا, اور جس نے میری نافرمانی کی میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. تو زمین نے عرض کیا, یا اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا, مجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جسے تو جہنم میں بھی ڈالے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں. اس پر زمین اس قدر روئی کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے, اور یہ قیامت تک چشموں کا سلسلہ
جاری ہوگا. یہ جو چشموں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ سبب تھا کہ جو زمین روئی تھی. کس وجہ سے؟ کہ مجھ سے ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم ایسے افعال سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضی مول لے لی جائے، اللہ پاک ناراض ہو ہم سے. ایسے کاموں سے بچ کر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھیں، اللہ پاک کی یاد کی طرف آئیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جس طرف گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے